بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس۔ آج ہم غزل نمبر 2 میر تقی میر کی غزل نمبر 2 اور اس کا شعر نمبر 1 پڑھیں گے اور ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے۔ تو پہلا شعر ہے: گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک دن بہار اے کاش۔ اب گل کے معنی ہیں پھول اور صبا کے معنی وہ ہوا جس سے چلنے سے پھول جو ہے کنچوں سے کلیوں سے پھول بن جاتے ہیں۔ اے کاش کلمہ افسوس، قرار رہنا یعنی زندگی، بہار اے کاش۔ اب اس کے میں اس شعر کا آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں کہ اس شعر کا بنیادی فلسفہ کیا ہے، یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس کا بنیادی فلسفہ ہے پھول کی مختصر زندگی اور بہار کا دورانیہ۔ اچھا، اب اس کی تشریح یوں بنے گی: شاعر نے پھول کی مختصر زندگی اور عارضی زندگی کو موسم بہار کے دورانیے سے منسلک کرتے ہوئے کہا ہے کہ اور باد صبا کو منسلک کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے باد صبا، تو کچھ دن اور چلتی رہتی تو پھول کھلنے کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ جب پھول کھلنے کا سلسلہ جاری رہتا تو بہار کے دن بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں اب حوالہ جات ہیں: تیری قربت کے لمحے پھول جیسے، مگر پھولوں کی عمریں مختصر ہیں۔ اچھا، ایک اور شعر بھی ہے: مانگ کر لائے تھے عمر دراز 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اچھا، یہاں کچھ اصطلاحی معنی بھی استعمال ہوئے ہیں۔ پھول سے مراد ہے انسان، اور موسم بہار سے مراد ہے خوشی کے لمحات جو کہ مختصر ہوتے ہیں۔ اور کہنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جو خوشی کے لمحات ہیں وہ بہت مختصر ہوتے ہیں۔ خوشی انسان کو بہت کم ملتی ہے اور غم زیادہ ملتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا: اور ہم نے انسان کو مشقت اٹھانے والا پیدا کیا۔ اب دیکھا جائے تو میر صاحب کا جو دور ہے وہ سارا دور افرادفری نفسا نفسی کا دور ہے اور انتشار کا دور ہے۔ پھر اس کے ساتھ ان کی زندگی کے غم بھی ہیں۔ پھر نادر شاہ کے حملے، سکھوں جاٹوں مرہٹوں کے حملے، مسلم حکومت کی تباہی۔ کہتے ہیں جی نادر شاہ نے جب دلی پر حملہ کیا، تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ تقریباً کم و بیش 1 لاکھ بے گناہ انسانوں کا قتل عام ہوا، جس سے مسلم حکومت مضبوط ہونے کی بجائے اور تب کمزور ہو گئی۔ اچھا، حدیث قدسی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے: انسانی پتلے پر 39 دن، جب انسان کا پتلا بنایا گیا تو انسانی پتلے پر 39 دن غم کا پانی ڈالا گیا اور صرف 1 دن خوشی کا پانی ڈالا گیا۔ یعنی انسان کو دنیا میں غم اور دکھ زیادہ ملتے ہیں اور خوشیاں بہت کم ملتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میر صاحب نے یہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کاش یہ زندگی میں خوشی کے لمحات زیادہ ہوتے اور غم کے لمحات کم ہوتے، لیکن ایسا نہ ہو سکا کہ انسانی جو زندگی ہے یہ غموں اور دکھوں سے عبارت ہے۔ کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب مجھے زندگی میں غم نہیں ملے۔ ہر انسان کو طرح طرح کے مختلف طرح کے غم ملتے ہیں اور اسے غموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور تکالیف اور مصائب اٹھانا پڑتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا غموں کی جگہ ہے۔ یہاں پر کوئی شخص بھی دکھوں اور پریشانیوں سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ میر صاحب کے زندگی کی طرف دیکھ لیں۔ میر صاحب بچپن میں یتیم ہو گئے، والد صاحب نے وفات پائی اور ان کے منہ بولے چچا امان اللہ نے ان کی تربیت کی، اور تربیت کے وہ بھی جلد دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو آگرہ میں انہوں نے
عشق مجازی کا آغاز کیا، کیونکہ ان کے والد صاحب نے ان کو بچپن میں ہی کہا تھا کہ بیٹا عشق اختیار کرو، عشق کے بغیر زندگی وبال ہے۔ لیکن اس عشق مجازی میں میر تقی میر کو ناکامی ہوئی۔ میر تقی میر کے بھائیوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، یعنی بچپن میں یتیمی، عشق میں ناکامی، پھر اپنوں کی نظر اندازی۔ اچھا، اپنوں نے نظر انداز کر دیا۔ جب انہوں نے نظر انداز کیا تو میر صاحب جو تھے وہ اکبر آباد سے چل پڑے۔ میر جب چلا اکبر آباد سے، نگاہ حسرت پڑی دیر و بام پہ، تو وہاں سے چل پڑے تو دلی میں آ کر اپنے ماموں سراج الدین خان آرزو کے پاس ٹھہرے اور ان سے کچھ شاعری کے بارے میں سیکھا۔ لیکن انہوں نے بھی نظر اندازی کا مظاہرہ کیا تو آپ دلی میں ایک نواب کے ہاں ملازم ہو گئے، وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا۔ اس طرح پھر مسلم حکومت جو ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے تباہ برباد ہو گئی۔ تو میر تقی میر نے ساری زندگی غموں اور دکھوں کا سامنا کیا ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش زندگی میں خوشی کے لمحات زیادہ ہوتے اور غم کے لمحات کم ہوتے، اور کاش میں دنیا میں زندگی میں اپنی زندگی میں خوشیوں بھرے کچھ لمحات دیکھ لیتا۔ تو لیکن خوشیاں تو بہت مختصر ہیں۔ تو اب ہم اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو دو آنکھیں مند گئی میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار کاش۔ تو دوسرے شعر میں مند گئی بند ہو گئی، واہ ہوتی کھل جاتی میں نے دیدار کر لیتا، اے کاش کلمہ افسوس ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نظم، غزل اور سبق کی تشریح کے لیے الفاظ معنی کا ہونا، ذہن میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو لہذا دیدار کی ناتمام آرزو، یہ اس شعر کا بنیادی فلسفہ ہے۔ یعنی شاعر نے محبوب کے دیدار کی ناتمام آرزو کو موضوع سخن بناتے ہوئے کہا ہے کہ میری آنکھیں جن کو موت نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، کاش ایک بار کھل سکتی تاکہ میں اپنے محبوب کا دیدار کر لیتا۔ تو یہ اس کی مختصر سی تشریح ہے، یعنی دیدار کی ناتمام آرزو ہے۔ حوالہ جات ہیں، وہ آئے ہیں پیشے ماں لاش پہ، اب تجھے اے زندگی کہاں سے لاؤں۔ اچھا، اور بھی اشعار ہیں۔ پھر کسے فرصت نظر ہوگی، کون لوٹا اجل کی راہوں سے، ایک بار آخری بار دیکھ لو مجھ کو شرمگین نگاہوں سے۔ اچھا جی، اس میں بھی میر تقی میر نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اپنے محبوب کی طرف اشارہ کیا ہے جس نے اسے ساری زندگی نظر انداز رکھا، اسے اپنا دیدار نہ کرایا۔ حالانکہ جب دیکھا جائے کسی کو محبت ہوتی ہے تو وہ محبوب کا لازمی دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اب عشق کے بڑے رخ ہیں۔ عشق جو ہے وہ ماں باپ سے ہے، بہن بھائیوں سے ہے، دوست احباب سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، وطن سے ہے، اللہ اور رسول سے ہے، اپنی پڑھائی سے ہے، تعلیم سے ہے، شوق ہے، اور کسی کو عشق پودے لگانے سے ہے۔ ہر کسی کو کا عشق اپنا اپنا انداز، اپنا اپنا طریقہ کار ہے۔ اچھا، میر صاحب کہتے ہیں جب اگر کسی کو اللہ تعالیٰ سے عشق ہے تو وہ لازمی طور پر اس کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہے، اور ہر اہل ایمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کا وہ اپنے محبوب حقیقی کا دیدار کریں۔ تو درمیان میں زندگی ہوتی ہے، لیکن وہ زندگی کے ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ اسی طرح تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چاہنے والوں سے یہ فرمایا کہ میں تمہیں دیدار کراؤں گا قیامت کے دن۔ اور جب اللہ تعالیٰ حدیث قدسی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے محبوب اپنے چاہنے والوں کو، عاشقوں کو جب اللہ دیدار کرائے گا تو لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے اپنی یعنی
روز حشر کی سختیوں کو، بھوک اور پیاس کو بھول جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی وہ حساب و کتاب کے خوف سے آزاد ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ظالموں کو اپنا دیدار نہیں کراؤں گا۔ ظاہری بات ہے، محبوب عاشق کو جب بھی دیدار کراتا ہے جب اس سے راضی ہو، تو جب وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں سے راضی ہوگا تو اس سے دیدار کرائے گا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی، آرزو کی، تو کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا اور وہ برداشت نہ کر سکا۔ لیکن میر صاحب یہاں یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے دیدار کا ہمیشہ متمنی رہا، آرزو کرتا رہا کہ میرا محبوب، میں اپنے محبوب کو ایک بار دیکھ لوں۔ لیکن ہوا یوں کہ موت نے میری آنکھیں بند کر دی اور میری زندگی ختم ہو گئی، تو پھر اب میری بلا سے محبوب میرے مطلب کہ میری لاش پہ آئیں یا نہ آئیں میں تو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ایک بار آنکھیں بند ہو جائیں تو دوبارہ نہیں کھل سکتی۔ کی اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، ہائے اسود پشیماں کا پشیماں ہونا، یہ غالب کا شعر ہے۔ تو اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ میر تقی میر نے ساری زندگی غم دیکھے اور انہیں لمحہ بھر کی خوشی کی آرزو رہی کہ میں کبھی کوئی لمحہ بھر کی خوشی دیکھ لوں کہ خوشی ہوتی کس طرح کی ہے۔ تو دیکھا جائے تو میر تقی میر کی جو زندگی ہے وہ 4 باتوں کی گرد گھومتی ہے: بچپن میں یتیمی، عشق میں ناکامی، اپنوں کی نظر اندازی اور مسلم حکومت کی تباہی۔ یہ 4 چیزیں جو ہے ان کے دکھوں اور پریشانیوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، میر تقی میر کے کوئی دوست نواب تھے۔ ایک دفعہ میر تقی میر جامع مسجد دلی کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے سے نواب صاحب کی سواری گزری، تو نواب صاحب نے سارے لوگ کھڑے ہو گئے، تو نواب صاحب نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شاعر سے پوچھا، غالباً اس کا نام انشا جی تھا، کہ یہ صاحب کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا یہ میر تقی میر گدائے متکبر ہیں، غریب ہیں لیکن پھر بھی اپنی وضع نہیں چھوڑتے، تو لہذا یہ میر تقی میر ہیں جو اپنے دوست ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آج بھی 3 دن سے فاقے میں ہوگا۔ تو اس پر نواب صاحب کو بڑا دکھ ہوا کہ ہمارا دوست ہو اور تکالیف اور پریشانیوں میں دن گزارے، پھر ہمارا تو کوئی حال نہیں۔ تو انہوں نے اس دور میں ایک رتھ یعنی بیل گاڑی پر کھانے پینے کا سامان بھیجا اور بہت سارے کپڑے بھیجے، تحفے بھیجے، تو میر صاحب ناراض ہو گئے۔ میر صاحب نے وہ سامان واپس بھجوا دیا، تو نواب صاحب نے عذر پوچھا، وجہ پوچھی، تو کہنے لگے نواب صاحب آپ میرے حالات سے واقف، میر غموں اور دکھوں کا مارا ہوا ہے، آپ کو پتہ تھا، پھر آپ نے ایک 10 روپے کے ملازم کے ہاتھوں مجھے ذلیل کروانے کی کوشش کی کہ ایک ملازم کو بھیج کر آپ نے تحفے وغیرہ وہ بیل گاڑی پر بھیج دیے کہ ملازم بھی اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ اب میر جو سید زادہ ہے اب وہ بھیک مانگتا پھرتا ہے، تو آپ نے تو مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی، اس لیے میں نے سامان نہیں لیا۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے اور نواب صاحب نے وہ سامان بھجوایا کسی طریقے سے، اور پھر وہ میر صاحب کو گلے لگایا، اور اکثر وہ دونوں مل بیٹھ کر وہاں پر حقہ پیا کرتے تھے نواب صاحب کے محل میں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے میر صاحب نے ساری زندگی غموں اور دکھوں کا سامنا کیا ہے۔ اس پر وہ کہہ رہے ہیں کاش میں بھی ایک لمحے کی خوشی دیکھ لیتا، تو لہٰذا وہ محبوب ایک علامت کے طور پر بنایا گیا۔ اصل میں بات یہ تھی۔ اچھا جی، اب شعر نمبر 3 ہے، کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے غم بھی شمار ہے کاش۔ کن نے، کس نے مصیبتیں
دکھ پریشانیاں گنی، شمار کی، بتائیں، شمار کرنا یا بتانا، رکھتے میرے غم بھی شمار کاش۔ اچھا تشریح، اس شعر کا بنیادی فلسفہ ہے شاعر کا غم۔ تو اس کی تشریح یوں بنے گی، شاعر نے اپنے غم دوسروں کے غموں سے، یعنی شاعر نے اپنے غموں کو دوسروں کے غموں سے گہرا قرار دیتے ہوئے کہا ہے، ہر کوئی اپنے غموں کا تذکرہ کرتا ہے، اگر لوگ میرے غموں کے بارے میں جان لیتے تو اپنے غم بھول جاتے۔ یعنی بنیادی فلسفہ یہ بھی ہو گیا کہ شاعر نے اپنے غم کو دوسروں کے غموں سے زیادہ گہرا قرار دیا ہے، اور دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ انسان جو ہے جس غم میں، دکھ میں مبتلا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کا غم مجھ سے ہلکا ہے۔ کسی دانشور نے کہا ہے کہ اگر انسانوں کے تمام غموں کو اکٹھا کر کے اور ڈھیر لگا کر لوگوں کو ان کے غم، طرح طرح کے غم بانٹ دیے جائیں تو ہر شخص اپنے پہلے والے دکھ اور پریشانی کو بہتر محسوس کرے گا۔ تو میر تقی میر کا مطلب بھی یہی ہے کہ بھائی میرے جو غم ہیں، دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ اور لوگوں سے زیادہ گہرے اور دکھ بھرے ہیں۔ اور غالب کا بھی غم تھا، غالب بھی غموں میں مبتلا تھے۔ غالب صاحب کو غم تھے کہ ان کی زمینیں جاگیریں انگریز نے چھین لی، اور چند 100 روپے ماہانہ جو ہے وہ پینشن کے نام پر ان کو پیسے دیے جاتے، اور غالب جو کبھی عظیم الشان محلوں میں رہتا تھا، اب وہ ایک دلی کی ایک ٹوٹی پھوٹی کرائے کی حویلی میں رہتا تھا، اور جو سال اول میں مکتوبات غالب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میری حویلی کرائے کی حویلی ہے، مالک مرمت کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور چھت جا بجا ٹپکتی ہے جس کے نیچے برتن رکھے جاتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غالب نے بھی دکھ اور پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، لیکن ان کے غم اور طرح کے تھے۔ پھر غم کا جو غالب کا جو غم تھا وہ یہ تھا کہ ان کی بچے پیدا ہوتے یا تو بچپن میں فوت ہو جاتے یا جوان ہو کر فوت ہو جاتے۔ یہ انہیں ساری زندگی اس بات کا ملال رہا، دکھ رہا، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے سب روز تماشا میرے آگے۔ تو میر کا غم اور طرح کا ہے۔ میر کا غم وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ میر صاحب نے بچپن میں ان کے والد صاحب فوت ہو گئے جنہوں نے سر پہ ہاتھ رکھنا تھا، اور اس کے بعد ان کے جو عشق میں ناکامی ہوئی، پھر بھائیوں نے گھر سے نکال دیا، زمین جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ میر صاحب اپنے ماموں دلی میں اپنے ماموں خانے آرزو کے پاس گئے، بڑے بھائیوں نے انہیں بھی سکائی بجائی کی، انہوں نے بھی گھر سے نکال دیا۔ ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے، وہ نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا۔ پھر میر صاحب جو تھے، مسلم حکومت تباہ ہو گئی، دلی پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا، غربت اور افلاس سے تانگ آ کر میر تقی میر نے دلی سے لکھنؤ کی طرف ہجرت کی، وہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے، کچھ عرصہ خوشحالی میں گزرا، پھر غم اور دکھ اور پریشانیاں ساری زندگی دی تھی۔ اچھا، اس میں القرآن ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا مال و جان رزق کی کمی کے خوف سے۔ اچھا، پھر بقول میر تقی میر نے بھی یہ کہا، عہد جوانی رو رو کے کاٹا، پیری میں لی آنکھیں موند۔ عہد جوانی کا وقت یعنی گولڈن ایج، رنگین عمر، بہترین عمر، صحت تندرستی ہر شب بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ کاٹا یعنی صرف کیا، پیری یعنی بڑھاپے میں لی آنکھیں موند یعنی آنکھیں بند کر لی، یعنی موت آ گئی، یعنی رات بہت جاگے تھے، صبح ہوئی تو آرام کیا۔ رات یعنی میری جو زندگی، اس نے اپنی زندگی کے
لمحات کو رات قرار دے دیا، غموں کی رات قرار دے دیا، یعنی صبح ہوئی یعنی موت ہوئی، زندگی ختم ہوئی تو کچھ ہمیں آرام آیا، دکھوں اور غموں سے ہمیں رہائی ملی۔ جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے میں نے زندگی، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ ساگر صدیقی ہیں، میں نے در یار پہ پلک سے دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ تو بہرحال ہر کسی نے دکھوں اور غموں کا سامنا کیا ہے۔ اس میں میرا ایک شعر ہے، میر نے عشق مجازی حقیقی اختیار کیا، غم اٹھائے آہوں کو آشار کیا۔ جو اپنی آہیں تھی وہ ساری کی ساری انہیں شعروں میں پرو دی۔ اچھا، میر کی جو زندگی ہے غموں سے عبارت ہے، پوری زندگی غربت، افلاس، دکھوں اور غموں سے بھری ہوئی ہے، کبھی سکھ کا سانس نہیں لیا۔ مختصر یہ ہے، اس شعر میں شاعر نے اپنے غموں کو سب کے غموں سے زیادہ گہرا قرار دے دیا ہے۔ اچھا، تو اب اس میں آپ نے جو گھر کا کام ہے وہ یہ ہے مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کریں۔ یہ 2 شعر ہیں، تو ان 2 اشعار کی آپ تشریح کر کے لائیں گے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو 2 آنکھیں مند گئی میری اس پہ واہ ہوتی ایک بار آکاش، یعنی شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 3، ان کی آپ نے تشریح کر کے لانی ہے۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، خدا حافظ۔